بآبائکم، اپنے آباء و اجداد کی، ولا بأمہاتکم، اور اپنی والدہ کی قسم نہ کھاؤ، ولا بالانداد، اور نہ ہی بتوں کی قسم کھاؤ، ولا تحلفوا، اور قسم نہ کھاؤ باللہ، اللہ کی، الا وانتم صادقون، مگر جبکہ تم سچے ہو. اگر سچے ہو اور پھر ضرورت پڑے تو قسم کھانا، ورنہ تو قسم نہ کھانا. اور پیارے بھائی، جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو وہ رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 218، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قسم کھا کر مسلمان کا حق مارتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کرتا ہے. دیکھیں اللہ کیسا اسے ناراض، جو قسم کھاتا ہے اور اپنے مسلمان کا حق مار لیتا ہے. اور حضور نے فرمایا اس پر جنت اللہ تعالیٰ حرام فرما دیتا ہے، جنت اس پر حرام ہو جائے اور جہنم اس پر واجب ہو جائے. جو شخص جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے بھائی کا حق، اپنے بھائی کا حق کھاتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے فتاوی نظریہ کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، جھوٹی قسم گھروں کو ویران کرتی ہے. اگر کوئی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو گھر سے ویران ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر وہ رونق نظر نہیں آتی، گھروں میں وہ خوشیاں نظر نہیں آتی. تو کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. تو فتاوی نظریہ میں یہ جھوٹی قسم گھروں کو ویران کرتی ہے، اور ایسے شخص کو جہنم کے کھولتے دریا کے اندر کھوتے دیا جائے گا. جو جہنم کے اندر کھولتا ہوا دریا ہوگا اس کو کھوتا دیا جائے گا، اس شخص کو جھوٹی قسمیں کھانا. آج ہم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتے ہیں. اگر کسی سے کوئی کپ ٹوٹ جاتا ہے، برتن ٹوٹ جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کس نے توڑا، تو قسم کھا کے کہہ دیا جاتا ہے ہم نے نہیں. بظاہر تو ہماری جان بچ جاتی ہے، بظاہر تو ہم مشکل سے بچ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے رب العالمین تو ہم ملازم فرما ہے. اور ہماری جو آخرت کے اندر قبر ہونی ہے اور جھوٹی قسموں کی وجہ سے دنیا میں جو بے برکتی کا سامنا ہونا ہے وہ ایک نہ ایک ظاہر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی قسم کھانے سے حفاظت کرتا ہے. پیارے بھائیوں، نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 2567. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نہ کرام فرمائے گا روز محشر، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، ان پر رحمت کی نظر نہیں ہوگی. وہ کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نمبر 1، تکبر سے تہ پر لٹکانے والا، جو تکبر کے ساتھ چلتا ہو، تکبر کے ساتھ اپنا پانچا اپنا تہ پر نیچے لٹکا ہو. نمبر 2، احسان جتلانے والا، کسی کی مدد کی اور پھر احسان جتلا دیا. ماہ رمضان میں کسی کی ہیلپ کر دی، کسی نے تعاون کر دیا، کل کو اگر اس نے ہماری بات نہ مانی، احسان جتلائے کہ تمہاری مدد کی تھی، تمہیں زکات دی، تمہیں فطرہ دیا، تمہارے گھر راشن لگایا، اس موقع پر تمہاری مدد کی تھی اور آج تمہارے ساتھ یہ سلوک کر. تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو احسان جتلاتے ہیں. اور نمبر 3، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر کرم نہیں فرمائے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آج ہم دیکھیں ہمارے تاجر ہیں، تجارت کرنے والے کیسی کیسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. کتنے لوگوں سے میرا تو واسطہ پڑا، وہ ایک چیز اگر بیچتے ہیں 1200 روپے کی تو قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے سے بچ ہی لینا، ہمیں تو 4 پیسے بچ رہے ہیں، کچھ پیسے بچ رہے ہیں. کسی تو بارے میں نہیں آ رہا تھا. جب گاہک وہاں سے جانے لگتا ہے کہتا ہے اچھا چلو بیٹھو ہم کچھ کرتے ہیں، 1200 سے 1000 پر آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں جا رہا ہوں، وہ 1000 سے بھی کم اس کو دے دیتے. تو ابھی تو آپ قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ بارے میں نہیں یار بچ ہی لینا، اب یہاں پر آپ نے 1000 سے کم میں کیسے دیتی وہ چیز؟ تو مطلب یہ کہ آپ کے بارے میں آ رہی تھی لیکن آپ نے چھوٹی قسم کھائی. اور چھوٹی قسم کھا کر اگر آپ مال بیچ رہے ہوتے ہیں تو بازار مال تو بیچ جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی اس مال کے اندر. تو پیارے بھائیوں، ہمیں چھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے بلکہ ہمیں بار بار قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے. سچی بات تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑے تو قسم کھائے ورنہ قسمیں نہ کھائیں. یاد رکھیے 3 قسم کی اقسام ہیں. قسم 3 طرح کی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بیان فرمایا ہے، قرآن سے فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا. پہلی قسم ہے لفظ، دوسری قسم ہے غموس
پہلی قسم لف کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں کسی معاملے پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھانا. مثال کے طور پر ہم گھر پر آئے اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہمارے بڑے بھائی ابھی گھر پر نہیں پہنچے، کام پر سے نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہ نہیں ہے. اب کسی نے کہا میں بھائی کو بلاؤ، میں نے کہا بھائی وہ نہیں ہے گھر پر. اس نے کہا نہیں بلاؤ بھائی کو اپنے گھر پر گئے. اب میں نے قسم کھا لی. تو میرا اپنا خیال یہ تھا، میں اپنے دماغ کے مطابق یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی میں موجود نہیں ہے. تو گزشتہ زمانے میں یا موجودہ معاملے میں اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھانا اور بعد میں پتہ چلے کہ معاملہ ایسا نہیں تھا بلکہ معاملہ اس کے برعکس تھا، تو پتہ چلا کہ یہ ہم نے قسم درست نہیں کھائی. لیکن چونکہ اپنے دماغ کے مطابق سے کھائی تھی، لہٰذا اس طرح کی قسم سے نہ ہی انسان گناہگار ہوتا ہے نہ ہی اس پر کفارہ لازم ہے. اور اس طرح کی قسم سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے اور معاف فرماتا ہے. گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے موجودہ زمانے کی بات، اور ہمارا گمان کیا ہے کہ ہم صحیح قسم کھائیں. اس باتوں کو زیادہ رکھتے ہیں. دوسری قسم ہے خاموش. خاموش کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں کسی معاملے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. مثال کے طور پر کسی شخص نے چوری کی، حال کے اندر چوری کری، زمانہ حال کے اندر رزلٹ سے چوری کی. اب پوچھا بھائی کس نے چوری کی؟ اب اس کو پتا میں نے چوری کی، وہ جانتا ہے اس بات. اب وہ جان بوجھ کر قسم کھا رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں. تو یہ ایک ایسی بات پر وہ قسم کھا رہا ہے جو اس کے خیال کے مطابق بھی غلط ہے. تو ایسی قسم کھانا یہ غموس کہلاتا ہے. اور ایسی قسم کھانے والا جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے. اس کے اوپر توبہ کرنا واجب ہوتا ہے، استغفار کرنا لازم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر استغفار کرے. لیکن یاد رکھیے اس پر بھی کفارہ لازم نہیں. لیکن ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے. جھوٹی قسم ہے نا، اور جھوٹی قسموں کے بارے میں ہم سن چکے ہیں کس قدر سخت وعید ہے. تیسری قسم یہ ہے منعقدہ. منعقدہ کہتے ہیں زمانہ مستقبل کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے نہ کرنے پر قسم کھانا کہ میں یہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا. فیوچر کے اندر کسی بات کے لیے قسم کھانا یہ کہلاتا ہے منعقدہ. اور اگر کسی نے اس بات کو پورا نہ کیا، قسم کو پورا نہ کیا، تو اب اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا. کیا لازم ہوگا؟ کفارہ لازم. اور بعض صورتوں میں یہ قسمیں کھانے والا گناہگار بھی ہوگا. مثال کے طور پر کسی نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد اپنی والدہ سے بات نہیں کروں. تو ماں باپ سے بات کرنا یہ تو لازم اور ضروری ہے. اگر والدہ سے بات نہیں کریں گے تو قدر تو دے گا، اور والدہ کو ستانا قدر کھانا کس قدر گناہ کی بات ہے. تو یہ ایسی بات پہ قسم کھا رہا ہے جو غلط ہے. تو لہٰذا یہ قسم کھانے پر انسان کیا ہوگا؟ گناہگار. اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ پہلی فرصت میں قسم کو توڑے اور اپنی والدہ سے بات کرے. کیونکہ قسم کو قائم رکھے گا، اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے والدہ سے اس کو ختم کر دے گا، گناہگار ہوگا. تو بعض صورتوں میں قسم کھانے والا منعقدہ گناہگار بھی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں گناہگار نہیں ہوتا، لیکن قسم توڑے کا کفارہ لازم. اب اس سے متعلق ضروری احکام مختصر سماعت کر لیجیے. اگر کوئی قرآن کی قسم کھائے کہ قرآن کی قسم میں یہ کام کروں گا تو اس کی قسم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے قرآن اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا. لیکن اگر قرآن سے فرقان حمید کو اٹھا لیا کہ دیکھو میں قرآن کریم کو اٹھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، تو اس سے قسم نہیں ہوتی. قرآن کو اٹھانے سے، قرآن کو بیچ میں رکھنے سے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے سے، کوئی بات کہنے سے قسم نہیں ہوتی. جو قرآن کی قسم کھائے گا تو قسم ہوگی. بیچ میں رکھنے سے، اٹھانے سے، ہاتھ رکھنے سے قسم نہیں. غلطی سے قسم کھا رہا تھا انسان، غلطی سے کچھ نکل گیا. وہ قسم یہ کھا رہا تھا کہ میں تمہاری بات مانوں گا، لیکن مجھ سے کیا نکل گیا؟ تمہاری بات نہیں مانوں گا. تو جو زبان سے نکلا ہے اسی کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا، اپنی بات کو توڑے گا، قسم کو توڑے گا،
جان بوجھ کر توڑ دیا تب بھی کفارہ دینا ہے. اگر اس نے کسی نے مجبور کیا تو بھی کفارہ دینا ہے. بھولے سے اس نے قسم کو توڑ دیا تو بھی اس نے کفارہ دینا. قسم جو کھائی ہے جس بات پر اگر اس بات کے خلاف کیا کفارہ دینا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر عذاب ہو، خدا کی پھٹکار ہو، مرتے کو کلمہ نصیب نہ ہو. اس طرح کے اگر الفاظ کو کہتا ہے کسی بات پر، یاد رکھے اسے قسم نہیں، اسے قسم نہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ قسم کھائے گا قسم ہو جائے گی. رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، اللہ کے جتنے نام ہیں ان میں سے کسی نام کی بھی قسم کھائے گا قسم ہو جائے گی. کیوں کہتا ہے کہ میں حلف کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، خدا کو گواہ کرتا ہوں، مجھ پر قسم ہے. اس طرح کے جملوں سے قسم ہو جائے گی. جو ہی اگر کوئی اپنے اوپر کسی شے کو حرام کر لے کہ بھائی آج کے بعد اگر میں تم سے بات کروں مجھ کے اوپر یہ کھانا پینا حرام ہوتا ہے، تو اس طرح اپنے اوپر حرام کرنے سے کوئی حلال چیز حرام نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ برت لے گا اس چیز کو تو کفارہ دینا پڑے گا. اس طرح کے جملوں سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے خلاف کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا. غیر خدا کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی. کوئی کہے کہ بھائی تمہارے سر کی قسم میں سے بہت ساری مائیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا میرے سر کی قسم کہ تم سچ کہہ رہے ہو. تو اگر آپ نے اپنی امی کے سر کی قسم کھا لی اور اس کے خلاف کر لیا تو قسم ٹوٹے گی، یعنی کفارہ لازم نہیں. بہت ساری بیویاں کہتی ہیں کہ آپ کہیں جائیے گا نہیں، فکس ٹائم پر گھر پر آ جائیے گا، میرے سر کی قسم کھائیں، میری قسم کھائیں، آپ گھر پر سے جلدی آئیں گے. آپ ان کا دل رکھنے کے لیے قسم کھائیں. اگر لیٹ بھی ہو جائیں گے قسم ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، میرے خدا کی قسم نہیں ہوگی. اسے کفارہ لازم نہیں. یوں ہی دوسرے کی قسم دینے سے قسم نہیں. تو کہہ رہے میں قسم دیتا ہوں اللہ کی تم یہ کام کرو، تو قسم تو وہ دے رہے ہیں، اسی قسم دینے سے ہم پر قسم نہیں ہوگی. اگر اسے خلاف کریں گے تو ہم پر کفارہ لازم نہیں. قسم میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، جو آپ زبان سے کہیں گے اسی کے اعتبار ہوگا. اب بس آتے ہوئے کفارے سماعت کر لیجیے. اگر کسی نے قسم کو توڑ دیا اب اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جائے گا. اب کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا. کیا کرنا؟ غلام آزاد کرنا. آج کے دور میں غلامی دعا کریں اللہ تعالیٰ اسلام کو بلندی عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، پھر دوبارہ جہاد کریں، کشمیر کو آزاد کریں، وہاں پر جو کافر ہیں وہ ہمارے قید میں غلام بن جائیں، دوبارہ اسلامی نظام قائم ہو. اللہ کرے ایسے، لیکن حالات ایسے نظر نہیں آتے. حالات تو ایسے نظر آتے ہیں کہ ہم خود غلام بن جائیں. اس قدر مہنگائی ہو گئی، اتنا قرضہ لے لیا، لگتا ہے کہ آپ غلام بنے تو غلام بنے. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر اپنا خصوصی فضل کرنا. تو سب سے پہلا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا. آج کے دور میں غلام نہیں ہے. تو اب سیکنڈ کیا ہے؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، جب ان کو کپڑے پہنانا. 10 مساکین. مساکین کسے کہتے ہیں؟ جن کے پاس کھانے پینے کا سامان ہو. غریب الگ ہوتا ہے، مسکین الگ ہوتا ہے. غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تنگی ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے ذرائع ہوتے ہیں. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 10 مساکین کو کپڑے پہنانا، یہ کفارہ ہے. اب یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں 10 مسکینوں کو 2 وقت کا جو آپ پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں گے وہ پیٹ بھر کر کھلانا ہے. یعنی کہ ایک پلیٹ آپ نے کھانا کھلا دیا، ایک پاؤ بریانی دے دیا آپ نے کہ چلو میں نے کھانا کھلایا. پیٹ بھر کر کھلانا، جب تک اس کی بھوک باقی رہے اس کو کھلاتے رہے. جس کو صبح میں کھلائیں گے اسی کو شام میں بھی کھلانا. اس طرح آپ اس کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں. اور ان 10 مسکینوں کے اندر کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے، سب کے سب بالغ ہونے چاہیے. یہ 2 کفارہ. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے تو اگر وہ قسم کو توڑے گا تو اس کو اسی طرح کفارہ دینا پڑے گا. لیکن اگر کسی کے پاس پیسے نہیں، مثال کے طور پر کھانا کھلانے کی، غلام کا بھی زمانہ نہیں، تو ایسے شخص کے لیے جس کے پاس یہ 2 صورتیں پاسبل نہیں، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، ان کو کپڑے پہنا سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لگاتار 3 روزے رکھے. 3 روزے لگاتار رکھے. اگر کوئی ایک بھی روزے کے درمیان میں غیب آ گیا پھر دوبارہ میں سے 3 روزے رکھے.
بذات گناہ کی بات ہے تو ہمیں اس کو توڑنا ضروری ہے. جیسے کہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ حدیث نمبر 4277 4177 پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر قسم کھا لو کسی بات پر اور تمہیں اس سے بہتر عمل نظر آئے تو تم اس عمل کو کرو اور کفارہ ادا کرو. تو اگر کسی بات پر قسم کھا رہے ہیں اور وہ بات شریعت کے خلاف ہے تو اب ہم قسم کا کفارہ دیں گے اور اس قسم کو توڑ دیں گے. اس بات کا ذرا خیال رکھیے گا. اور اگر ہماری کسی ایسی بات پر اپنے قسم کھا لی کسی مسلمان بھائی کی ہم تلفی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, کسی گناہ کی بات پر اپنے قسم کھا لی, تو اب ہر صورت میں اس قسم کو توڑنا لازم اور ضروری ہے. یہ چند میں نے احکام آپ کے سامنے بیان کیے ہیں قسم سے متعلق. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ ہمیں قسم سے متعلق ضروری علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بات بات پر قسمیں کھانے سے حفاظت عطا فرمائے. جو باتیں ہم جن باتوں پر ہم قسم کھا لیں اور وہ باتیں درست ہوں شریعت کے مطابق تو ہمیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا